السلام علیکم دوستو، ایران کے چند عجیب و غریب حقائق جو آپ نے کہیں اور نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ ایران کے انقلاب کے بعد وہاں کیا کیا تبدیلیاں آئیں اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، تو آئیے اس بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جانتے ہیں۔ ناک پر پٹی باندھنا۔ ایران میں ناک پر پٹیاں باندھے مرد اور عورتیں ایک عام سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائنوپلاسٹی ناقابل یقین حد تک مقبول ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ ساتھیوں کے دباؤ سے لے کر بغاوت تک کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس کے اظہار کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ چہرہ ان کے جسم کے چند حصوں میں سے ہے جسے ایرانی خواتین کو عوامی سطح پر دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ناک پر پٹی لگانے کا طریقہ کار خود اظہار کے خیال کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ کم عمری کی شادی۔ ایران میں شادی کی کم از کم عمر دہائیوں کے دوران کئی بار تبدیل ہوئی ہے۔ 1975 میں شادی کی قانونی عمر کم از کم خواتین کے لیے 18 سال اور مردوں کے لیے 20 سال کر دی گئی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور لڑکیوں کی شادی کی کم از کم عمر نصف کر دی گئی۔ اس سال کے آخر میں کم از کم عمر لڑکیوں کے لیے 13 سال اور لڑکوں کے لیے 15 سال کر دی گئی۔ مہاجرین کی سب سے زیادہ آبادی۔ یہ بہت سے مغربی باشندوں کو عجیب لگ سکتا ہے جو اکثر ایران کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن ایران اس وقت تقریباً 10 لاکھ غیر ملکی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ان پناہ گزینوں کا بڑا حصہ ہمسایہ ممالک افغانستان اور عراق میں ظلم و بربریت سے فرار ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ ایک نوجوان ملک۔ ایران کی تقریباً 70% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے اور یہ باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 1979 میں جب بغاوت نے شاہ کو معزول کیا اور اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں لایا گیا، مذہبی رہنماؤں نے کم عمر شادی شدہ جوڑوں کو دوبارہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ نئی حکومت نے فی فرد کی بنیاد پر گاڑیاں، ٹیلی ویژن اور کھانا تقسیم کر کے زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ ایران نے یہ پروگرام 1988 میں اس وقت ختم کر دیا جب رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ بیبی بوم ایران کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھا رہا ہے۔ 90 کی دہائی سے شرح پیدائش میں اب نمایاں کمی آئی ہے۔ ایران میں مانع حمل۔ جب مانع حمل ادویات کی بات آتی ہے تو ایران نمایاں طور پر ترقی پسند ہے۔ کنڈوم، پیدائش پر قابو پانے کے لیے گولیاں اور مستقل نسل بندی ایرانی شہریوں کو مفت فراہم کی جاتی ہیں جو ان کے خواہش مند ہیں۔ ایران یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش کو محدود کرنے کی کوشش میں شادی کا لائسنس حاصل کرنے سے پہلے تمام مرد اور خواتین مانع حمل کی کلاس لیں۔ مفت مانع حمل فراہم کرنے کے علاوہ حکومت تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد زچگی کی چھٹی کے فوائد کو بھی محدود کر دیتی ہے۔ ٹوپیاں اور نقاب۔ حجاب کی ایران میں ایک پیچیدہ تاریخ ہے۔ تمام اسلامی پردے بشمول سر کے اسکارف اور چادروں کو دراصل رضا شاہ نے 1936 میں ملک کو مغربی بنانے کی کوشش میں غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یہ قانون ترقی پسند ہونے کی ایک کوشش تھی۔ 1979 کے انقلاب نے یکسر مغرب مخالف قومی شناخت کا آغاز کیا، یہاں تک کہ نیکٹائیاں بھی ممنوع بن گئیں۔ ایرانی ٹیلی ویژن شوز میں صرف ویلن کو نیکٹائی پہنے دیکھا جاتا ہے۔ انقلاب کے بعد سے لڑکیوں اور خواتین کو حجاب پہننے اور پبلک میں اپنی ٹانگیں اور کندھے ڈھانپنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اس قانون کے خلاف ورزی کے نتیجے میں سزا کے طور پر کوڑے مارے جا سکتے ہیں، حالانکہ مبینہ طور پر یہ سزا شاذ و نادر ہی دی جاتی ہے، لیکن حال ہی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں حجاب درست طریقے سے نہ پہننے پر نوجوان لڑکی کی جان لے لی گئی۔ شہر کی آبادی۔ ایران نے ناقابل یقین حد تک تیزی سے ترقی کی۔ 20ویں صدی کے وسط کی تیز رفتار جدید کاری اور زمینی اصلاحات کی پالیسیوں نے بڑے شہروں میں مواقع کی تلاش میں بہت سے نوجوان لوگوں کو دیہی علاقوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے نتیجے میں ایران میں شہری آبادی میں ناقابل یقین شرح سے اضافہ ہوا۔ اس وقت تہران دنیا کا 16واں سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2030 تک ایران کی 80% آبادی شہروں میں رہنے والی ہوگی۔ انٹرنیٹ سینسر۔ 2013 تک دنیا کی ٹاپ 500 ویب سائٹس میں سے تقریباً نصف ایران میں بلاک کر دی گئی تھیں۔ ممنوعہ سائٹس میں فیس بک اور ٹویٹر جیسی دوہیکل سوشل میڈیا سائٹس بھی شامل ہیں۔ یقیناً بہت سے ایرانیوں نے حکومت کی سینسرشپ کے ارد گرد راستے تلاش کیے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے مقام کو چھپانے اور ان سائٹس تک رسائی کے لیے پراکسی سرورز اور ورچوئل پرائیویٹ نیٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ 2019 میں سائٹس پر پابندی لگانے کے باوجود ایران کے پاس مقبول انسٹاگرام استعمال کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ایران کی برآمدات۔
آپ شاید جانتے ہوں گے کہ ایران دنیا کا سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے، لیکن آپ ان کی دوسری بڑی برآمدات کو نہیں جانتے ہوں گے۔ ایران میں زعفران، پستے، پلاسٹک، کیمیکل اور پھل بھی بڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ بلا شبہ تیل اب بھی بادشاہ ہے اور ایران کی برآمدی آمدنی کا 82% ہے۔ وہ چین، ترکی اور جاپان کے ساتھ بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ مختلف ممالک کی طرف سے عائد کی سخت اور متنازع پابندیوں کے باوجود متنوع اور پیچیدہ گھریلو صنعت اور متعدد ممالک کے ساتھ فائدہ مند تجارتی فائدہ کی وجہ سے ایران کی معیشت نے تباہی کے خلاف مزاحمت کی ہے۔